دی روز در بوستا ہم توتیان خوش نوا، دی روز در بوستا ہم توتیان خوش نوا، لگاتی تھی مل کر یہ صدا بلغ العلا بکمالہ، اور قمریاں بھی شوق سے گردن نکالیں طوق سے، اور قمریاں بھی شوق سے گردن نکالے طوق سے، کہتی تھی اپنے ذوق سے کشف الدجا بجمالہ، اور بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، اور بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، رمضان المبارک کا آج چوتھا جمعہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جمعہ جمعۃ الوداع ہو، انتیس روزے ہونے پر یہ جمعۃ الوداع ہے، اور اگر روزے 30 مکمل ہوتے ہیں تو پھر رب تعالی ہمیں ایک اور جمعہ رمضان کا عطا فرما دے گا۔ نہ بھی جمعۃ الوداع ہو، مسلمان جب بھی کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کی آخری عبادت سمجھ کے ہی کرتا ہے۔ اگلا جمعہ آئے گا، پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے ہماری زندگی کا ہی جمعۃ الوداع کیوں نہ ہو، کیونکہ موت جو ہے وہ انتہائی قریب ہے، موت دور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، صحابہ کی مجلس تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم موت کو کتنا دور سمجھتے ہو؟ ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صبح ہوتی ہے یقین نہیں ہوتا کہ شام ہو پائے گی یا نہیں۔ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھتے ہیں زور کے یقین نہیں ہوتا کہ پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی نماز کا آغاز کرتے ہیں یقین نہیں ہوتا کہ ختم بھی کر پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم موت کو اتنا دور سمجھتے ہو، تم موت کو اتنا دور سمجھتے ہو، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ان کو کہا جا رہا ہے جو یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صبح ہوتی ہے شام ہوگی یا نہیں جانتے۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو یوں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ایک نماز پڑھتے ہیں دوسرے کا یقین نہیں۔ یہ ان کو کہہ رہے ہیں جو یوں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نماز کا آغاز کرتے ہیں ختم ہوگی یا نہیں اس کا یقین نہیں۔ اے حضرت انسان آج اپنی طرف دیکھ
کہ ہم موت کو کتنا قریب سمجھتے ہیں، یوں لگتا ہے ہمیں موت یاد ہی نہیں ہے، ہم موت کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ ہم نے سوچا ہے کہ بس اب اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے۔ اب ہم نے یہ سوچا ہے، لمبے لمبے منصوبے ہیں، لمبی لمبی امیدیں ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کہیں نہیں جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں موت کو اتنا قریب سمجھتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو آمنہ کے لال ہیں، عبداللہ کے نور نظر ہیں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو خاتم الانبیاء ہیں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کائنات کا وجود نہ تھا، رب نے انبیاء کا جلسہ بلوایا، سارے انبیاء سے کہا تھا کہ میں اپنا حبیب بھیجوں گا، تم اس کی مدد کرنا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، دوسری طرف یقین نہیں ہوتا پھیر پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا۔ میں موت کو اتنا قریب سمجھتا ہوں۔ ایمان والا موت کو قریب سمجھتا ہے، ایمان والا موت پر یقین رکھتا ہے، ایمان والا مرنے کے بعد جی اٹھنے کی زندگی پر یقین رکھتا ہے۔ اس لیے نہیں جانتے اگلے لمحے ہمیں نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نہیں جانتے اگلا رمضان زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ لمحے نصیب فرمائے تھے۔ آج کا دن بطور محاسبہ کا ہے، آج کا دن جو جدا ہونے والا دن ہے، آج کا دن ہمیں پیغام دے رہا ہے، اے حضرت انسان، تو نے اس رمضان کے اندر کیا پایا اور کیا کھویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ذیشان حدیث جبرائیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ حیران و پشیمان ہیں کہ آج کیا وجہ ہے۔ آج خلاف توقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے، آج خلاف توقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ صحابہ خلاف معمول کوئی کام دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے، اس لیے پوچھتے تھے کہ یہ کام آج کے بعد ہم نے بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیا یہ آج کے بعد یہ کام لازم تو نہیں ہو گیا۔ نبی نے آمین کہا، صحابہ قریب آئے، پوچھا اللہ کے نبی آج آپ نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے لیے آپ منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ہر زینے پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا تھا، کیا وجہ ہے؟ صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے میرے صحابہ، میں جب منبر پر جا رہا تھا پہلے زینے پہ قدم رکھا، میرے پاس جبرائیل امین آئے۔ کون جبرائیل امین؟ فرشتوں کے سردار۔ کون جبرائیل امین؟ جو اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے آیا نہیں کرتے۔ کون جبرائیل امین؟ وہ جبرائیل امین کہ جن کے بارے میں رب قرآن کے اندر کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ وہ جبرائیل امین جو انبیاء پر وحی لے کر آیا کرتے تھے، وہ جبرائیل امین آئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے رب نے بھیجا ہے، میں ایک دعا کروں گا، آپ نے اس دعا پر آمین کہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک جبرائیل، دعا تم مانگنا، آمین میں کہوں گا۔ اب ذرا یہاں تھوڑی دیر ٹھہریے، رکیے۔ آج ہم کہتے ہیں
میرا کاروبار نہیں چل رہا، مجھے فلاں کی بد دعا لگی۔ آج ایک عام انسان کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، آج ایک شخص، ایک مرید اپنے پیر کی بد دعا سے ڈرتا ہے، دوست کی بد دعا سے ڈرتا ہے، ایک عام شخص ایک عالم دین کی بد دعا سے ڈرتا ہے۔ اے حضرت انسان، جو بد دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہو اور اس پر آمین کہنے والا نبیوں کا سردار ہو، کیا اس کی قبولیت میں شک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، بد دعا کیا کی جا رہی ہے؟ جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اپنی مغفرت نہ کروا سکے، وہ دنوں کو ضائع کرتا رہے، وہ ان دنوں کی اہمیت کو نہ سمجھے، ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ کہنے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار۔ ان جملوں پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے سردار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین آمین۔ وہ آمین کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ طائف کی وادی میں گئے، لوگوں نے پتھر مارے، پنڈلیاں لہولہان ہو گئی، فرشتے آئے تھے حکم کرے پتھروں کو پہاڑوں کو ملا دیں، پر اس نبی نے کہا تھا کہ نہیں نہیں نہیں۔ وہ نبی آمین کہہ رہے ہیں کہ جن کو مکہ سے نکالا گیا، شاب ابی طالب میں معصور رکھا گیا، پتے کھانے پر مجبور ہوئے، آپ کی صاحبزادی کو تھپڑ مارے گئے، آپ کے پیاروں کو انگاروں پہ لٹایا گیا، آپ پر ماننے والوں کو، آپ کے ماننے والوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا، آپ کے ماننے والوں کو برچھیاں ماری گئیں، آپ کے ماننے والوں کو مختلف جانوروں سے باندھ کر مختلف سمتوں میں جانوروں کو دوڑا کر جسموں کے پرخچے اڑائے گئے۔ وہ آمین کہہ رہے ہیں، یاد رکھنا، سن لینا، سنا دینا، پہنچا دینا پیغام ان لوگوں تک، پہنچا دینا پیغام ان لوگوں تک جو آج بھی کہہ رہے ہیں حالات کیوں نہیں بدلتے، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، رب کی رحمتیں کیوں نہیں نازل ہوتی، آسمان دنیا کے اندر زمین پہ بار بار زلزلہ کیوں آتا ہے، آسمان نے رخ کیوں موڑ لیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، وجہ یہی ہے کہ رب نے رمضان کا مہینہ دیا تھا، ہم نے رمضان کی قدر نہ کی۔ نبی نے بد دعا پر آمین کہی، اس نبی نے آمین کہی کہ جس نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا تھا، اس چچا کے قاتل کو، کہ جس چچا کے جسم کے 70 ٹکڑے بنائے گئے تھے، جس چچا کی لاش کا مسئلہ بنایا گیا تھا، جس چچا کے کلیجے کو نکال کر چبایا گیا تھا، جس چچا کے شہادت پر نبی نے کہا تھا کہ میں بدلہ لوں گا، جب وہ قاتل سامنے آیا، واشی بن حرب آیا تھا، نبی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ وہ رحیم، وہ معاف کرنے والا نبی جب اس بد دعا کو سنتا ہے، ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ نبی کہتے ہیں آمین۔ جی ہاں، رمضان کا مہینہ جدا ہونے کو ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ یکم رمضان کو ہمارے ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ رمضان سے پہلے ہم ایمان کے کس نہج پر تھے؟ آج رمضان کا آخری جمعہ پڑھنے آ چکے ہو، رمضان کے آخری لمحات ہیں، 2 طاق راتیں گزر چکی ہیں، آج ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟
آج ہمارا ایمان ہمیں کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو رب کا پیغام آج بھی ہمارے سامنے کھڑا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ رب تو کہہ رہا ہے میں نے تجھے رمضان دیا، رب کہہ رہا ہے میں نے تجھے رمضان دیا ہے، رب کہہ رہا ہے میں نے تجھے وہ مہینہ دیا ہے کہ جس مہینے کے اندر تو بھوکا پیاسا رہے گا، سمندر کی مچھلیاں تیرے لیے دعائے مغفرت کرے گی۔ میں نے تجھے وہ مہینہ دیا کہ جس مہینے کے اندر بھوکا رہنے کی وجہ سے تیرے منہ کے اندر ایک بو پیدا ہوگی، وہ بو مجھے مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ وہ مہینہ دیا کہ جس مہینے کے اندر جنت کو تیرے لیے مزین کیا گیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیاطین کو جکڑ دیا گیا۔ وہ مہینہ میں نے تجھے عطا کیا، وہ مہینہ تجھے عطا کیا کہ صبح و شام تو مجھ سے مانگ، میں تیری دعا کو قبول کروں گا، میں تیری مغفرت کا اعلان کروں گا۔ آج حضرت انسان سوچ، آج سوچ کہ ہم نے اس مہینے کے اندر جب سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کر رہی تھی، ہم نے اللہ سے اپنی مغفرت کروائی یا نہیں کروائی؟ اللہ سے اپنی معافی کروائی کہ یا نہیں کروائی؟ ہم نے اللہ کے حضور رو کر دعائیں مانگی یا نہیں مانگی؟ ہم نے اپنے گناہوں کو بخشوایا یا نہیں بخشوایا؟ نہیں بخشوایا تو آج قرآن کہہ رہا ہے کہ کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا تجھے رب کی بات پر یقین نہیں ہے؟ کیا تجھے رب کی بات پر یقین نہیں ہے؟ رب تو کہہ رہا ہے میں نے یہ مہینہ دیا تیری مغفرت کے لیے۔ کیا آج ہم اپنی مغفرت کروا چکے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا ہمارے اعمال کے اندر تبدیلی آئی ہے؟ غیر رمضان کے اندر جو اعمال تھے، رمضان کے اندر کیا ہمارے اعمال کے اندر کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی آئی ہے؟ یا ویسے ہی گزر رہا ہے، ویسے ہی بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھنا، اللہ کو بھوک پیاس نہیں پہنچتی، تمہاری بھوک اور پیاس کا رب کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں نا، رب کہتا ہے یہ گوشت پوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ رب کہتے ہیں میرے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کی حالت پہنچتی ہے، تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے۔ کیا ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت کے پہلو اجاگر ہوا ہے؟ اسی کو تو مغفرت کہتے ہیں، اسی کو تو مغفرت کہتے ہیں۔ کیا ہمارے دلوں کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ یا آج بھی ہم نماز جمعہ پڑھنے آئے ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر لوگوں کا حسد بھرا پڑا ہے؟ کیا آج بھی ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر لوگوں کا کینہ بھرا پڑا ہے؟ کیا آج بھی ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں، لوگوں کے خلاف منصوبے ہمارے دل و دماغ میں بن رہے ہیں؟ نانا میرے دوست، جو مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے نا، وہ سب کو معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اگر معافی کا جذبہ تیرے دل کے اندر پیدا ہو چکا ہے تو سمجھ لے کہ تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے، مقبول ہو چکا ہے۔ نہیں تو اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے۔ اللہ کے حضور پلٹا، اللہ کے حضور پلٹا۔ ان گزرتے ہوئے دنوں کی قدر کر لے، ان گزرتے ہوئے دنوں کی قدر کر لے۔ اللہ اس قدر پر تجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے گا۔ اور پھر فرمایا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ صحابہ، جبرائیل امین آئے، آ کر کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔
سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے رب تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے، اس کی 10 نیکیاں بڑھا دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ جو کثرت سے مجھ پہ درود بھیجے گا وہ کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا۔ جو کثرت سے مجھ پہ درود بھیجے گا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اس پر۔ کیا آج ہماری زندگی کا معمول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا؟ ہم نے صرف اس محبت کو بھی مخصوص لمحے کے لیے رکھ دیا ہے۔ ہم نے کہا ربیع الاول کے اندر بس کریں گے، نہیں میرے دوست، یہ رمضان کا مہینہ، یہ لمحات ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹے نبی کی تعلیمات کے مطابق گزارنے والا بن جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے والا بن جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کی رفاقت ہوگی، نبی سے محبت ہے نبی کی صحبت ہوگی، نبی کی محبت ہے تو نبی کی قربت ہوگی، نبی سے محبت ہے تو نبی کے ساتھ جنت میں داخلہ ہوگا۔ اور نبی سے محبت کرنے والا ہر لمحہ ہر لحظہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کے نام نامی سننے کے بعد ان پر درود بھیجتا رہے۔ اور تیسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، فرمایا آمین۔ صحابہ میرے پاس جبرائیل امین آئے، آ کر کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے، دونوں کو پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر لے۔ اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر لے، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ آج ہم بھی اپنے بارے میں سوچیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کے والدین بڑھاپے کے اندر قدم رکھ چکے ہیں؟ کیا ہم ان کی خدمت کر کے، کیا ہم انہیں راضی کر کے آج ہی یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جنت کو پا لیا ہے؟ آج ماں باپ بڑھاپے کے اندر قدم رکھے نا، اولاد کو برا لگنے لگ جاتا ہے، اولاد دور بھاگتی ہے، اولادیں پھر جائیداد کا بٹوارا مانگتی ہیں، اولادیں پھر جائیداد کی تقسیم مانگتی ہیں، پھر ماں باپ کی تقسیم ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کس کے ساتھ رہو، کوئی کہتا ہے کس کے ساتھ رہو، کوئی کہتا ہے کس کے ساتھ رہو۔ بتاؤ ایسے حالات کے اندر اللہ ہماری رحمت، اللہ ہماری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ اللہ رحمت کی بارش کیسے برسائے گا جب اس کی دھرتی پر اس کے نظام کے خلاف باتیں ہوں گی؟ اس کا نظام ہے نا، یہ ماں باپ امانت ہے میری، ان ماں باپ کی قدر کرنا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر قدر کی جا رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے طاق راتیں دی، کہا طاق راتوں کے اندر میں دعائیں قبول کروں گا۔ رب نے سحری اور افطاری کا وقت دیا، کہا قبول کروں گا۔ رب نے رمضان کی راتیں دی، کہا مانگو عطا کروں گا۔ لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس کی نہیں سنوں گا، اس کی قبول نہیں کروں گا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ بیٹا آج گھر ہی نہ آئے،
اس سے ڈر لگتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے بڑی مجلس میں ماں باپ ہمارے سے گفتگو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں بیٹا کوئی سخت جملہ نہ کہہ دے. کہیں آج ماں باپ اولاد کے جوان ہونے سے ڈر تو نہیں رہے. پھر یاد رکھنا اگر ایسا ہے ماں باپ اولاد سے ڈرتے ہیں پھر تمہارے حالات کو نہیں بدلا جا سکتا. پھر رب کی رحمت کی امید نہ رکھو. پھر یہ رمضان بھی نہیں بخشوائے گا, یہ قرآن بھی نہیں بخشوائے گا, پھر یہ دعائیں بھی نہیں بخشوائیں گی اگر ماں باپ ناراض ہیں. اگر ماں باپ ناراض ہیں, ماں باپ کو راضی کرو, یہ رمضان کا پیغام ہے. ماں باپ کو خوش کرو, یہ رمضان کا پیغام ہے. اور پھر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنے کا یقین اپنے دل کے اندر اس رمضان کے اندر بٹھا لو. اگر ابھی تک اس نہج پر نہیں آئے ہو, رمضان کے چند لمحے باقی رہ گئے, رمضان کی چند ساعتیں باقی رہ گئیں, ان لمحوں کے اندر اللہ کی طرف پلٹ آؤ. اللہ کی قسم رب کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو. رمضان کے روزے نہیں رکھے, اب رکھنا شروع کرو, توبہ کرو, اللہ معاف کرے گا. قرآن کی تلاوت نہیں کی, اب کرنا شروع کرو, پہلے کی معافی مانگو, رب معاف کر دے گا. ماں باپ ناراض ہیں, آج راضی کر لو. آج کے بعد ان کی خدمت کرنے کا مکمل ارادہ کر لو, اللہ معاف کر دے گا. اللہ معافی کو پسند کرتا ہے, اللہ معافی کو پسند کرتا ہے. اب بھی وقت ہے, رمضان گزرتا ہوا جا رہا ہے, رمضان تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, اس کو قیمتی بنا لو. آخری لمحات ہیں. جس طرح ایک تاجر ہے نا, وہ کہتے ہیں زیادہ محنت کر لو, آخری دن ہے, آخری دن ہے, سارا سال بیٹھ کر کھاؤں گا, آج کما لو. وہ دن رات محنت کرتا ہے. اے میرے دوستو, رمضان کے بھی آخری دن ہے, نیکیوں کی سیزن والا, نیکیوں کی بہار والا مہینہ رخصت ہونے کو ہے. آخری دن ہے, محنت کر لو. پہلے 1 گھنٹہ کرتے تھے, گھنٹہ بڑھا دو. 2 تھے 4 کر دو, 4 تھے 8 کر دو. اللہ کی قسم آج کی مشقت کل کی راحت ہے, آج کی تکلیف کل کی آسانی ہے, آج کی مشقت کل کی راحت کی صورت بن کر تمہارے سامنے آئے گی. آج جاگ لو, آج جاگ لو, کل جنت کے اندر آرام ہے. آج اندھیرے کے اندر جاگ لو, یہ جاگنا تمہارا قبر کی روشنی کا سامان بنے گا, قبر کی روشنی کا سامان بنے گا. آج ان قدموں کو مساجد کی طرف اٹھا لو, آج تیز قدموں سے چل کر مسجدوں کی طرف آؤ. اللہ کی قسم یہ چلنا تمہارا تمہیں پل صراط سے پار کروا دے گا. آج اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ, آج قیام کر لو, کل روز معاشر رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر آنے والا لمحہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا. تو رمضان کے آخری لمحے ہیں, ان کو قیمتی بنا لو.